بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185 یہ تینوں آیات جو ہیں رمضان کے حوالے سے ہیں، روزوں کے حوالے سے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے تمام لوگوں پر فرض ہیں۔ اب اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو وہ اپنے روزوں کو اس وقت جو ہے وہ غیر چھوڑ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یہ گنتی بعد میں پوری کرے۔ یعنی کسی بھی بیماری، کسی بھی وجہ سے اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں اس کی گنتی پوری کرنے کا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کو شفا کی امید ہی نہ ہو، یا اس کو مستقبل میں بھی امید نہ ہو کہ وہ گنتی پوری کر سکے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپشن دیتا ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو دہراتا ہے کہ اگر تم سمجھو تو روزے رکھنا بہتر ہے، اس کی گنتی پوری کرنا بہتر ہے، اور کفارہ نہیں۔ کفارہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی آپشن نہ ہو۔ روزے تین قسم کے ہیں، ایک تو فرض روزے ہیں، دوسرا نفلی روزے ہیں جو ہم رکھتے ہیں، اور تیسرے قسم کے روزے ہیں جب ہم کوئی نظر یا منت مانتے ہیں اور ہم نظر یا منت کا روزہ رکھتے ہیں۔ تینوں روزوں کو اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے تین مختلف قسم کے کفارے ہیں۔ اگر کوئی رمضان المبارک کا فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت کفارہ ہے، یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ 60 روزے بغیر وقفے کے یعنی لگاتار رکھے۔ اور اگر یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن ہے کسی بھی عذر سے، تو پھر وہ علماء سے مشورہ کرے کہ اس کے کیس پر جو ہے اس کو کس قسم کی رعایت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے نفلی روزہ۔ نفلی روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی صرف قضا ہے کہ وہ بعد میں رکھ لیں۔ اور تیسری قسم کا روزہ ہے منت کا روزہ یا نظر کا روزہ۔ اگر یہ روزہ کوئی رکھے اور پھر جان بوجھ کر اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مستحق لوگوں کو کپڑے یا لباس دے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ وہ یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا، ان تینوں کا اہل نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ 3 لگاتار روزے رکھے یعنی بغیر وقفے کے۔